آپ کو لے چلتے ہیں کوٹری کی جانب۔ اجاز علی کی رپورٹ کے مطابق کوٹری کے سنتی علاقے میں قائم رفحان میس مل میں بغیر کسی جواز کے نوکری سے برطرف کیے گئے کوٹری کے رہائشی مزدوروں نے جام شروع پریس کلب پر پہنچ کر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جبری طور پر برطرف کیے گئے مزدور امانت نوید اور کرامت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملٹی نیشنل کمپنی کے مہران پلاٹ کوٹری میں گزشتہ 6 سال سے کام کر رہے ہیں، مگر کمپنی بغیر کسی قانون کے ہمیں جبری طور پر برطرف کر دیا۔ مل کر مینیجر ہم مزدوروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے احتجاج کیا تو تم لوگوں کو پولیس کے ذریعے گم کروا دیا جائے گا۔ برطرف کیے گئے ملزم مزدوروں کی عورتوں نے پریس کانفرنس کے دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت مہنگائی کے دور میں ہمارے شوہروں کو مل سے فارغ کر دیا گیا، ہم لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، کرایہ ادا نہ ہونے کی سبب مالک مسلسل تنگ کر رہے ہیں اور راشن کی دکانداروں نے بھی راشن کا کھاتا بنا کر دیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، ہمارے شوہروں کی نوکری پھر بحال کی جائے۔ خبر ہے ناروال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق انجمن غلامان اہل بیت علیہ السلام رجسٹرڈ کے زیر اہتمام جامع مسجد علی ابن طالب لال مسجد محلہ خواجگان میں ولادت حضرت مولا امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع ناروال کے شعراء کرام منقبت خان میں کرنل طاہر وحید سرور، ارمان عاصم، حبیب شیخ، شاہد رشید قاری، ارشد اویسی بارگاہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر بین المذاہب کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل اسلام کے تمام مکاتبہ فکر کے افراد نے شرکت کی۔ آنے والے معزز حاضرین کو گلدستے اور ہار پہنائے گئے۔ محفل پاک کے اختتام پر انجمن غلامان اہل بیت علیہ السلام کے روح رواں اور شیخ محمد حسنین رضا نے آنے والے ہر حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ چٹا کا۔ نامہ نگار غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر عبدالکریم خان رمدانی کو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈیرہ غازی خان تعینات ہونے پر ڈاکٹر معراج رفیق ایم ایس سول ہسپتال فورٹ منرو، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ارکم علی خان، محمد اسلم، احسان اللہ، مبشر حسن، ڈاکٹر نادر عباس رمدانی، ڈاکٹر ندیم بسار، ملک شاہد ببر، ڈاکٹر اللہ بچایا خان کھوسا، ڈاکٹر سلمان خان رمدانی، ڈاکٹر جان محمد خان ایم او، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کھوسا اور تمام لیڈیز ہیلتھ ورکر، سینئر صحافی غلام یاسین خان رمدانی، مقامی سینئر صحافی غلام شبیر خان لاشاری نے مبارکباد دی، نیک تمناؤں خواہشات کا اظہار کیا اور ڈاکٹر کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے۔ خبر ہے بھکر سے۔ بیورو چیف آفتاب حسین بنی کی رپورٹ کے مطابق آر پی او سرگودا ریجن عمران محمود نے آئی جی پنجاب اور آئی جی پی پنجاب راؤ سردار علی خان کے فیلڈ وزٹ کے متعلق احکامات پر عمل کرتے ہوئے ضلع بھر کا دورہ کیا۔ پولیس لائن میں یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور دعا کی۔ شہریوں کو بروقت انصاف فراہم کرنے کے لیے قانون کا یکساں نفاذ یقینی بنایا جائے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان کے فیلڈ وزٹ احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے آر پی او سرگودا ریجن ڈی آئی جی عمران محمود نے ضلع بھکر کا وزٹ کیا۔ ڈی پی او بھکر سعید علی رضا نے آر پی او سرگودا کا استقبال کیا اور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ آر پی او شہداء پولیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ بعد ازاں آر پی او سرگودا عمران محمود نے ڈی پی او آفس بھکر میں ضلع احاطہ کے پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ڈی پی او بھکر سعید علی رضا، ایس پی انویسٹیگیشن، تمام ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور ڈی پی اوز آفس کے تمام برانچ انچارج نے میٹنگ میں شرکت کی۔ ڈی پی او بھکر نے ضلع کے کرائم اور سیکیورٹی پر بریفنگ دی۔ تفتیشی افسران کو تفتیش پر آنے والے اخراجات کی مد میں 7,04,000 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہے جی انویسٹیگیشن کے اوپر، کوالٹی آف انویسٹیگیشن کو امپروو کرنے کے لیے اور اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ جن ملزمان کو ہم پکڑیں وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ جو سلاخوں کے پیچھے رہ سکیں۔ جب ہم عدالت کے سامنے ان کو پیش کریں تو ہمارے کیسز جو ہیں واٹر ٹائٹ ہونے چاہیے، ہمارے پاس جو شہادتیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ سزا مل سکے اور وہ سلاخوں کے پیچھے رہ سکیں، خاص طور پہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے۔ تو جتنی دیر تک یہ لوگ جو ہیں یہ جیلوں میں رہیں گے اتنی دیر تک باہر جو ہے وہ امن رہے گا۔ تو ہمارا فوکس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو امپروو کرنے کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تھانے کے ریکارڈ کو جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے واضح جو ہے ثمرات وہ آپ کے سامنے نظر آئیں گے۔ سر بچہ کے عوام کیا میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا، میرا سادہ سا ہے کہ ہم لوگ آپ عوام کی خدمت کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈی پی او صاحب ہوں، فرام ایس ایچ او آن ورڈز، ایس ایچ او ہوں، ڈی ایس پی صاحب ہوں، ڈی پی او ہوں، میں ہوں، ہمارے
دفاتر کے دروازے ہر وقت آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں. تو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے پاس تشریف لا سکتے ہیں. ہم حد الوسع کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل کا جو ہے وہ حل وہ کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہم نے تمام ایس ایچ او صاحبان کو جو ہے وہ ہدایت جاری کر دی ہیں کہ وہ روزانہ کو سپہر کو تھانے میں موجود ہوا کریں گے تاکہ عوام کی شکایت کا ازالہ ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ہو سکے. سی ایم پنجاب کی خصوصی ہدایت پر اور ادھر بھاول نگر ضلع میں بھی ملک بھر کی طرح نماز جمعہ کے بعد تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. نماز جمعہ کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے ضلع بھر میں مختلف ریلیاں نکالی گئیں جس میں سینکڑوں کارکنان نے بھرپور شرکت کی. ملک بھر کی طرح انڈیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بی جے پی رکن نورپور شرما اور نوین جندال کی جانب سے گستاخانہ بیان آنے پر بھاول نگر میں بھی نماز جمعہ کے بعد تحریک لبیک کے کارکنان اپنے قائد کے احکامات کو مانتے ہوئے ریلیوں کی شکل میں سڑکوں پر نکل آئے. گستاخی کرنے والے ملک بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی. تحریک لبیک پاکستان سٹی بھاول نگر کی طرف سے ریلی کی قیادت حضرت قاری لطیف احمد قادری، میاں محمد اسلم جویا، میاں فہیم ہوتیانہ، امان اللہ چوہان، سید صادق شاہ، قاری احمد دین نے کی. ریلی کا آغاز ماڈل ٹاؤن سے ہوا، رفیق شاہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی. اس موقع پر مقررین کا کہنا ہے کہ ہم اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے ہر آگ میں اترنے کو تیار ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ہندو بنیے کو سبق سکھایا جائے. حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کی حساسیت کو سمجھے اور انڈین سفیر کو فی الفور نکالتے ہوئے انڈیا کے خلاف جہاد کا اعلان کرے. ریلی کے اختتام پر پیر سید صادق شاہ نے ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی. خبر ہے سجاول سے. شبیر احمد کی رپورٹ کے مطابق سجاول کے شہریوں کو آخرکار کچھ عرصے کے لیے عذاب آلودگی سے چھٹکارا مل گیا. سجاول میں شہریوں کے لیے عذاب بنی ہوئی 3 آر سجاول سیم نالے کا کام تسلی بخش ہونے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا. گندگی سے بھری ہوئی سجاول شہر کے نزدیکی 3 آر سیم نالے کی کھدائی کا کام جاری ہے. بڑے عرصے کے بعد سیم نالے کی بہتر کھدائی کا کام کروانے پر علاقہ مکین اور شہریوں نے ایریگیشن ڈرینج انجینئر سجاول آصف بلوچ، ایس ڈی او جاوید مکسی، انور کریو اور دیگر کا شکریہ ادا کیا. آپ کو لیے چلتے ہیں نوشہر و فیروز کی جانب. جامع تگر کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کمیٹی نوشہر و فیروز کے وارڈ 15 سے آزاد امیدوار حاجی گھنو خان تگر نے اپنے حلقے میں ورک تیز کر دیا اور بھرپور دورے جاری ہیں. اس موقع پر آزاد امیدوار نے اپنے حلقے میں ووٹ بدلو، سچ بدلو، سماج بدلو کا نعرہ لگا دیا. پیرل تگر، جاگن تگر، نورنگ تگر اور دیگر دیہاتوں کی طرف سے گاؤں میں آنے پر بھرپور استقبال کیا، جہاں کونے کونے سے برادریوں کے لوگ بلائے گئے، جن میں برادری سمیت دیگر برادریوں کے تعاون سے ووٹ اکٹھا کرنے پر اتفاق ہوا. کمیونٹی کی حمایت کی گئی. اس کے بعد امیدواروں نے اپنا انتخابی منشور جاری کیا، جس میں حلقے کے غریب لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا، غریب خواتین کی مالی امداد اور انکم سپورٹ پروگرام اسکیم میں کرنا شامل ہیں. پسماندہ دیہاتوں کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام بنیادی سہولیات بشمول لائٹ، گیس کے لیے جدوجہد کرنا، بے روزگار نوجوان کو روزگار فراہم کرنے کے لیے موقع، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال اور ان کی بحالی کے لیے کوششیں کرنا، یہ سب جو عوام کی بنیادی حقوق میں شامل ہیں. اس موقع پر اس نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے گزارش ہے کہ اس بار ووٹ بدلو، سوچ بدلو، سماج بدلو. عوام 26 جون کو ووٹ واچ کر دے. اس موقع پر وڈیرو واجد جانی تگر، محمد عمر تگر، سیٹھ اسکر تگر، میر محمد تگر، فاروق علی تگر، غلام مصطفیٰ میرانی، جاوید سیال، اظہار تگر اور دیگر شامل تھیں. آپ کو لیے چلتے ہیں لالو رائنگ کی جانب. لالو رائنگ میں سماجی کارکن ڈاکٹر ذوالفقار چانڈیو، جے یو آئی رہنما مفتہ عبدالحلیم چھٹو اور اے جے پی ضلع کمبر شہداد کوٹ کے صدر محمد پنہل چانڈیو کی رہنمائی میں لالو رائنگ شہر کے نوجوانوں کی جانب سے میڈیا کو ساتھ لے کر پی پی کے امیدوار حبیب خان بلیدی سے جے یو آئی کے امیدوار مفتی حلیم چھٹو کے حق میں یو سی لالو رائنگ پر پی پی ضلع کونسل کی سیٹ کے لیے کھڑے ہونے والے امیدوار محمد صدیق پیچوہو سے آزاد امیدوار محمد پنہل چانڈیو کے حق میں ہاتھ اٹھانے کے لیے قافلے کی صورت میں ہاؤس پر پہنچے. اس موقع پر قافلے کے رہنماؤں نے پی پی لالو رائنگ کے رہنماؤں سے گزارش کی کہ مختلف جگہوں پر مختلف امیدواران سے پی پی کی حمایت میں الیکشن سے ہاتھ ہٹوایا گیا، پر آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ اس بار آپ اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ کریں، نوجوانوں کے حق میں الیکشن سے ہاتھ اٹھا کر نوجوانوں کو بھی عوام کی خدمت کا موقع دیں. اس بات کے جواب میں پی پی رہنما یو سی لالو رائنگ پر ضلع کونسل کے امیدوار محمد صدیق پیچو اور پی پی کے چیئرمین امیدوار حبیب خان بلیدی نے کہا کہ ہمارا تعلق پاکستان کی ایک مضبوط پارٹی سے ہے اور ہمیں پارٹی ٹکٹ ملا ہے، جس کے سبب ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں. ہم پارٹی قیادت کے آگے آپ کی بات رکھیں گے. سمید یاسین کی طرف سے پاور شو، ہزاروں افراد کی شرکت. وائس گروپ کے جانب سے مرکزی سیکریٹریٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی.
تقریب میں چودھری یاسر شعیب گجر، مرزا شہباز رانا، ناصر نثار، ڈاکٹر توحید انور چودھری، امین شوکت گجر، بلال بندیشہ، سردار بشاد ڈوگر، ایڈوکیٹ اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ صدر سمیت یاسین نے کہا کہ وائس گروپ حلقے کی آواز ہے اور ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کر کے ہم پر اعتماد کا بھرپور اظہار کیا۔ ہم انشاءاللہ فلاحی سماجی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وائس گروپ کے مرزا شہباز رانا، راشد پہلوان، شیخ اشفاق احمد، سید اشفاق بخاری، حکیم اویس، عدنان احمد اور دیگر کو تقریب کے شاندار انتظامات کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ آخر میں شرکا کو پرتکلف ڈنر بھی دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ اسد الرحمان کی پولیس افسران سے میٹنگ میں ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، تفتیشی افسران، ڈی پی او دفتر کے افسران نے شرکت کی اور ڈی پی او نے تعارفی میٹنگ کے بعد پولیس افسران کو اپنی ترجیحات، کام کرنے کے طریقہ کار سے متعلق بریفنگ دی۔ دوران میٹنگ ضلع میں امن و امان کی صورتحال، زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے زیر تفتیش یکساں کرنے کی ہدایت کی۔ امن و امان کا قیام، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت میری اولین ترجیح ہے۔ تھانہ جات کا مینول، کمپیوٹرائز ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ زیر تفتیش مقدمات میرٹ کی بنیاد پر یکساں کیے جائیں۔ کرائم پاکٹ ایریا میں مؤثر گشت یقینی بناتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ حساس مقامات، کرائم پاکٹ ایریاز میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کو یقینی بنایا جائے۔ مجرمان، اشتہاریوں، منشیات فروشوں، دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ کرپشن، اختیارات سے تجاوز کی شکایات پر سخت محکمانہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہے اس محکمے کا جو وقار ہے، جس محکمے کا جو نام ہے، وہ بے شک ہمارے شعبہ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بات کرنا تو آسان ہے کہ اپنے کسی عزیز کی، اپنے کسی پیارے کی کوئی جو ہے جان کی قربانی دینا، اس کی جو ہے شہادت کا کرنا، لیکن یہ بے شک جو وہ فیملی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے شہداء ہیں ان کی بھی بے شک یہ ان کی بہادری کی، دلیری کی یہ مثال ہے کہ اپنی جان کا سرکاری ڈیوٹی میں کسی عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے جو پولیس کے وہ ہیں، اور اس میں بھی چند جوان ہیں جو کہ اس حد تک بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ جی آپ سب کے ساتھ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے۔ بالکل خبر ہے پیر محل سے۔ ڈی پی او ٹوبہ رانا شعیب محمود کا احسن اقدام۔ ڈی پی او نے ٹوبہ پولیس کے شہداء کی فیملی سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا شعیب محمود نے شہداء پولیس کے ورثاء کے مسائل سننے اور انہیں حل کرنے کے لیے شہداء کی فیملیز کے ساتھ پولیس لائن ٹوبہ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈی پی او ٹوبہ رانا شعیب محمود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ پولیس ٹوبہ ٹیک سنگھ، انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان کے ڈویژن کے مطابق پولیس کی بیوی بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ضلع پولیس آپ کی ہر طرح سے مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ شہداء پولیس کے بچوں کی تعلیم، صحت، روزگار کے معاملات ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کے پیاروں کو واپس تو نہیں لا سکتے تاہم خوشی غمی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ڈی پی او ٹوبہ نے شہداء پولیس کے ورثاء سے ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ نے شہداء پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ پولیس کا وقار شہداء سے بلند ہے۔ پولیس شہداء کے ورثاء کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ پولیس دہشت گردی اور جرائم پیشہ عناصر کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان شہیدوں کی سرزمین ہے۔ آخر میں شہداء پولیس کے ورثاء کے لیے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا۔ ڈی پی او اور ٹوبہ رانا شعیب محمود اور اے ایس پی دانیہ رانا نے شہداء پولیس کی فیملیز کے ہمراہ کھانا کھایا۔ شہداء کی فیملیز کو باعزت طریقے سے الوداع کیا۔ اس موقع پر اے ایس پی دانیہ رانا، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد رمضان، لائن آفیسر امجد، ایس آئی او ایس آئی وسیم سرور، آفس سپرنٹینڈنٹ محمد شفیق اور انچارج سیکیورٹی محمد عطا اللہ بھی موجود تھے۔ آج پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ایگزیکٹو مینیجر ایڈمن اینڈ پرسنل تنویر عالم کے اسلام آباد میں پروموشن کے حوالے سے اور ایگزیکٹو مینیجر ایڈمن اینڈ پرسنل فنکشننگ پی ٹی وی لاہور گلزار حسین ضیاء کو اے پی ایم بننے پر خوش آمدید کہا گیا۔ مرکزی ایگزیکٹو ممبر مشل یونین فری خان اور ان کے ہمراہ لوکل صدر پی ٹی وی لاہور سینئر سینٹر عمر دراز رانجھا، مرکزی صدر آل پی ٹی وی امپلائیز اینڈ ورکرز یونین جہانگیر خان اور جنرل مینیجر پی ٹی وی لاہور کیسر شریف نے تنویر عالم کے ساتھ گزارے گئے حسین لمحات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ میزبانی کے فرائض لوکل صدر مشل یونین عمر دراز رانجھا نے ادا کیے۔
مرکزی صدر آل پی ٹی وی امپلائیز اینڈ ورکرز یونین جہانگیر خان نے مریم اورنگزیب، وفاقی وزیر اطلاعات نشریات، چیئرمین پی ٹی وی شاہرہ شاہد، ایم ڈی پی ٹی وی سید مبشر توقیر شاہ، ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پرسونل اور موجودہ مینیجر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ دیگر مینجمنٹ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ پی ٹی وی امپلائیز کے لیے یہ شمار اقدامات کیے ہیں۔ پورے پاکستان ٹیلی ویژن میں گروپ 1 سے 9 تک تمام پی ٹی وی امپلائیز کی ترقیوں کے خطوط جاری ہو رہے ہیں اور یہ سارا کریڈٹ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت پاکستان کو جاتا ہے۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبدالماجد اور اسد جاوید اور مرزا اختر رؤف بلال مجید نے بھی ان کے اس پیغام کو خوب سراہا۔